السلام علیکم دوستو، تصور کریں ایک ایسی زندگی جہاں صبح آپ لینڈ کروزر میں بیٹھ کر شہر جائیں، شام کو واپس آ کر بکری کا تازہ دودھ نکالیں اور رات کو ستاروں کی چھت تلے صدیوں پرانے بالوں کے خیموں میں سو جائیں۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ عمان کی صحرا اور دیہات کی حقیقی زندگی ہے۔ یہاں ایک طرف تیل کی دولت اور جدید ترین گاڑیاں ہیں تو دوسری طرف وہی خاندان آج بھی اپنے آب و ہوا اجاد کے خیموں یعنی اپنے بھیڑ بکریوں اور صدیوں پرانی روایات کو دل و جان سے تھامے بیٹھے ہیں۔ نہ لگژری نے انہیں صحرا سے دور کیا، نہ جدید دنیا نے ان کی مٹی سے محبت کم کی۔ آئیے آج ہم آپ کو عمان کے ایسی انوکھی حیران کن اور خوبصورت گاؤں و صحرا کی دنیا کی سیر کرواتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ عمان رہ چکے ہیں تو کمنٹس میں اپنا تجربہ ضرور شیئر کریں۔ عمان کے صحرا کی زندگی واقعی حیران کن ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ عمان صرف جدید عمارتوں اور تیل کی دولت کا مالک ہے تو یہ آدھی حقیقت ہے۔ اسی ملک کے اندر آج بھی ہزاروں لوگ صحرا کے اندر خیموں میں رہتے ہیں۔ یہ خیمے بکری یا اونٹ کے بالوں سے بنائے جاتے ہیں جنہیں مقامی زبان میں بیت الشاہ یعنی بالوں کا گھر کہا جاتا ہے۔ یہ خیمے اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ گرمی میں ٹھنڈک اور سردی میں گرمی برقرار رہے، اور جب ضرورت ہو تو انہیں چند گھنٹوں میں سمیٹ کر دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ اپنی صدیوں پرانی روایت کے مطابق اپنے مویشیوں یعنی بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کے ساتھ پانی اور اجارگاہ کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہتے ہیں، یعنی چراگاہ کے لیے۔ جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں یہی لوگ جو خیموں میں رہتے ہیں ان کے پاس لینڈ کروزر جیسی مہنگی اور طاقتور گاڑیاں بھی موجود ہیں۔ اونٹ اور خیمے کے ساتھ ساتھ اب سولر پینل، سیٹلائٹ ڈش اور موبائل فون بھی صحرا کے ان کمپنیوں کا حصہ بن چکا ہے۔ کئی خاندانوں کے پاس تیل کی کمپنیوں میں ملازمتیں بھی ہیں اور وہ صبح گاڑی میں بیٹھ کر کام پر جاتے ہیں اور شام کو واپس اپنے خیموں میں آ جاتے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید سہولیات اور لگژری گاڑیوں کے باوجود یہ لوگ اپنا صحرائی طرز زندگی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ان کے لیے خیمے میں رہنا صرف مجبوری نہیں بلکہ ایک پہچان ہے، ایک ایسی وراثت جسے وہ نسل در نسل سنبھالے ہوئے ہیں۔ شہر کی آزمائشیں انہیں لبھا تو سکتی ہیں مگر صحرا کا سکون اور آزادی وہ کسی قیمت پر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ عمان کے دیہات میں کسانوں اور کاشتکاروں کی زندگی بھی ایک اپنی ہی الگ پہچان ہے۔ یہاں کے مقامی فارمر روایتی طریقوں سے کھجوروں کے باغات اور آباشی کی قدیم نظام فلج کے ذریعے زراعت کرتے ہیں، یعنی پہاڑوں سے جو پانی نکلتا ہے اس سے یہ کاشتکاری کرتے ہیں یا بارشوں سے جو پانی آتا ہے اس سے ہی کاشتکاری ہوتی ہے۔ نہری نظام بہت کم ہے یہاں پر، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مویشی پالنا ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اس روزگار کا سب سے دلچسپ پہلو نزاوی شہر کی مشہور مویشی منڈی ہے جو ہر جمعے کو صبح لگتی ہے۔ یہاں دور دراز کے علاقوں سے کسان اور تاجر اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے مویشی لے کر آتے ہیں۔ صبح 6 بجے سے رونق شروع ہو جاتی ہے اور تقریباً 7 بجے بولی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جسے مقامی زبان میں المنادہ کہا جاتا ہے۔ ویاپاری اپنے جانوروں کو گھیرے کے اندر گھما کر دیکھتے ہیں اور خریداری کا اونچی نیچی آواز میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ سودے بازی کسی میلے سے کم نہیں لگتی، شور، ہلچل اور خاموش سے بھرپور ماحول ہوتا ہے۔ سودا طے ہونے پر رقم کا مطالبہ الگ سے اکثر ایک پیالے کہوہ یا کڑک چائے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ منڈی صرف کاروبار کی جگہ نہیں بلکہ صدیوں پرانی ثقافت کا زندہ نمونہ ہے جو آج بھی ویسے ہی چلتی ہے جیسے سینکڑوں سال پہلے چلتی تھی۔ عمان کے ان صحرائی اور دیہاتی علاقوں کی ثقافت میں مہمان نوازی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر کوئی اجنبی بھی ان کے خیمے کے قریب سے گزرے تو اسے قہوہ، کھجور اور ٹھنڈے پانی کے بغیر جانے نہیں دیا جاتا۔ خاندانی نظام میں قبیلے اور بزرگوں کو بہت احترام کیا جاتا ہے اور فیصلے کے اجتماعی طور پر قبائلی سرداروں کے رہنما میں کیے جاتے ہیں۔ لباس کے حوالے سے مرد سفید دشتاشا اور سر پر عمامہ باندھتے ہیں جبکہ خواتین رنگ برنگے کڑھائی والے کپڑے پہنتی ہیں۔ یہ عمان کی ثقافت ہے۔ یہی وہ توازن ہے جو عمان کو خاص بناتا ہے، ایک طرف جدید ترین گاڑیاں، سہولیات، دوسری طرف صدیوں پرانی روایات جنہیں یہ لوگ آج بھی اسی محبت سے نبھا رہے ہیں۔ عمان کے صحرا میں پانی کی اہمیت کسی خزانے سے کم نہیں۔ ان علاقوں میں کنویں کھودے جاتے ہیں جو کبھی کبھار 100 میٹر سے بھی زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ گرمی میں جب موسم شدید ہوتا ہے تو خاندان کے مرد گاڑیوں پر پانی کے بڑے ٹینک لے کر آتے ہیں اور خیموں تک پانی پہنچاتے ہیں۔ سردیوں میں قدرتی تالابوں اور بارشوں کے پانی سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ خواتین اور بڑی عمر کی بچیاں دودھ دونے اور بکریوں کو چارہ دینے کا کام سنبھالتی ہیں، جبکہ مرد حضرات ریوڑ کو چراگاہ تک لے جانے اور نئی جگہوں کی تلاش کا ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ گھر کا انتظام، خیمے کی دیکھ بھال اور مہمانوں کی خدمت بھی زیادہ تر خواتین کے ذمہ ہوتی ہے۔
ओमान बद्दू खवातीन हाथ से कंबल, कलीन, अनाज रखने के थैले और ऊँटों के लिए जमीन दी जाती है। ये दस्तकारी आज भी नोजोबी और इब्रा जैसे शहरों के बाजारों में फरोख्त हो जाती है और सियाह खास तौर पर उन्हें खरीद कर ले आते हैं। खुराक के मामले में इनकी जिंदगी सादगी के बेमिसाल होती है। रोजमर्रा की खुराक ज्यादातर खजूर, ऊँटनी या बकरी के दूध और इससे बनी लस्सी, दही और मक्खन पर मुश्तमिल होती है। गोश्त खास मौकों, मेहमानों की आमद या त्योहारों के लिए मखसूस होता है। कहवा यानी अरबी कॉफी इनकी मेहमान नवाजी का अहम तरीन हिस्सा होता है। कॉफी के दाने आग पर भगोने जाते हैं, फिर इलायची के साथ मिलाकर तैयार की जाती है और छोटे प्यालों में पेश की जाती है। मेहमानों को कॉफी से इनकार करना आदाबी समझा जाता है, जबकि प्याली को हल्का सा झटका देकर ये इशारा दिया जाता है कि बस अब काफी नहीं। इस तरह कड़क चाय पुदीने और लौंग के साथ तैयार की जाती है और ये समाजी मुलाकातों का लाजमी जुज़ू होता है। ऊँट की दौड़ ओमान के सहराई कल्चर का एक दिलचस्प पहलू है। शादी, ब्याह और मजहबी त्योहारों मौकों पर ऊँट की दौड़ करवाई जाती है, जिसमें पूरा कबीला जमा हो जाता है। ऊँट को बद्दू सकाफत में अल्लाह का तोहफा कहा जाता है, क्योंकि यही जानवर सदियों तक इनकी नकल व हमल, खुराक और दौलत की अलामत रहा है। आज भी एक अच्छी नस्ल का ऊँट लाखों रुपए में फरोख्त होता है और बाद कबाइली इलाकों के लिए ये इज्जत और मकाम की अलामत समझा जाता है। जहाँ तक बच्चों के तालीम का ताल्लुक है तो हुकूमत ओमान ने दर बदर सहराई इलाकों तक ये तालीम और सेहत की सहूलत पहुँचाने की कोशिश की है। कई खानदानों के बच्चे अब भी करीबी शहरों के बोर्डिंग स्कूल में तालीम हासिल करते हैं। हफ्तावार छुट्टी पर वापस अपने खानदान के खेमे में आते हैं। इसी तरह सेहत की सहूलियात के लिए मोबाइल क्लिनिक और सरकारी गाड़ियों दूर दराज इलाकों का रुख करती है। इस तरक्की की वजह से नई नस्ल का एक हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल रिहायशी और शहरी जिंदगी की तरफ भी मैल हो रहा है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर बहुत से खानदान आज भी जदीद सहूलियात अपनाने के बावजूद सहरा को अपना असल घर समझते हैं और मौसम के मुताबिक दोबारा खेमों की तरफ लौट जाते हैं। सियाहत ने भी इस सहराई जिंदगी को एक नया रुख दिया है। वहीबा, सरेंडर जैसे इलाकों में मकामी कबाइल ने अपने रिवायती खैमों को सियाहतियों के लिए डेजर्ट कैंप्स में तब्दील कर दिया है, जहां दुनिया भर से आने वाले मेहमान रात को सहरा में क़याम करते हैं, ऊँट की सवारी करते हैं और रिवायती ओमानी खानों और लुत्फ उठाते हैं। इससे मकामी खानदानों को इजाफी आमदनी भी मिलती है और इनकी सकाफत दुनिया के सामने आती है। अलबत्ता मकामी लोग सियाहतों से ये तवक्को रखते हैं कि वो इनकी रिवायात का एहतराम करें, शाइस्ता लिबास पहने और तस्वीर खींचने से पहले इजाज़त लें। अगर हम उसे पाकिस्तान के तनाज़र में देखें तो सहरा, चोलिस्तान या थर में रहने वाले खाना बदोश खानदानों की ज़िंदगी से काफ़ी मुस्बत नज़र आती है, जहां लोग आज भी मवेशियों के साथ पानी और चरागाह की तलाश में नकल मकानी करते रहते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि ओमान के तेल की दौलत और हुकूमती वसाइल ने इन खाना बदोश ख़ानदानों को जदीद सहूलियात तक रसाई दी है, जबकि रिवायात और ख़ानदानी निज़ाम आज भी वही सदियों का पुराना कायम रखा हुआ है। उन्होंने सहरा की सादी ज़िंदगी और जदीद दुनिया की सहूलत का मिलाप जो ओमान के दही और सहराई इलाकों को दुनिया भर के नाज़रीन के लिए इतना इंतहाई दिलचस्प बना देता है। ओमान की एक और दिलचस्प दुनिया इसके पहाड़ी इलाके जबल अल खज़र में यानी सब्ज़ पहाड़ में आबाद है। ये इलाका समंदर सतह से तकरीबन 2000 मीटर बुलंद है और यहाँ का मौसम बाकी ओमान के मुकाबले में काफ़ी ठंडा रहता है। यहाँ के किसान सदियों से पहाड़ों को काटकर सीढ़ी नुमा खेत यानी ट्रेबरेस फार्मिंग करते रहते हैं। इन खेतों में गुलाब, फूल, अखरोट, आड़ू और अनार की काश्त होती है। ख़ास तौर पर गुलाब के फूलों से यहाँ का मशहूर अर्के गुलाब भी तैयार किया जाता है। यहाँ का मशहूर अर्के गुलाब तैयार किया जाता है जिसे मकामी ज़बान में मा अलदूरा कहते हैं। हर साल मौसम बहार में जब गुलाब खिलते हैं तो पूरा पहाड़ी इलाका खुशबू और रंगों से भर जाता है और मकामी खानदान सुबह सवेरे फूल तोड़ने के काम में लग जाते हैं, क्योंकि सूर्य निकलने से पहले तोड़ने गए फूलों से ही बेहतरीन अर्क निकलता है। ये अर्क गुलाब मकामी बाजारों के साथ साथ बैरून ममालिक में भी बेचा जाता है और इन किसान खानदानों की आमदनी का एक अहम जरिया बन जाता है। इसी तरह ओमान के जनूबी इलाके ज़रफ़ार में लोबान यानी फ्रेंसेंस का कारोबार सदियों से चला आ रहा है। ये खुशबूदार राल एक ख़ास दरख्त से ली जाती है जिसे छील कर इनका रस निकाला जाता है, जो धूप में सूख कर सफ़ेद या सुनहरी रंग के टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। ज़माना कदीम में यही लुबान सोने और मिसालों जैसी कीमती एशिया के बराबर तिजारत में इस्तेमाल होता था और इस तिजारत की बदौलत ज़फ़ार का इलाका आलमी नक्शे पर अहमियत इख्तियार कर गया था। आज भी सलाला शहर के बाज़ारों में लोबान फ़रोख्त होता नज़र आता है और मकामी ख़ानदान इसे जमा करने और बेचने का काम नस्ल दर नस्ल जारी रखे हुए हैं। सलाला का मौसम भी बाकी ओमान से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि हर साल जुलाई से सितंबर के दौरान यहाँ हरीफ नामी मानसून बारिशें होती हैं, जिससे ये इलाका सरसब्ज हो जाता है और सहराई मुल्क में एक बड़े
اور صحرائی ملک میں ایک ہرے بھرے تخصلان جیسا منظر پیش آتا ہے۔ عمان کے ساحلی دیہاتوں میں مچھیروں کی زندگی بھی اپنی ایک منفرد کہانی رکھتی ہے۔ یہاں کے ماہی گیر صبح سویرے چھوٹی روایتی کشتیوں پر سمندر میں سے نکلتے ہیں اور شام کو تازہ مچھلی لے کر واپس آتے ہیں۔ کچھ خاندان اب بھی روایتی طریقوں سے مچھلی پکڑنے کے جال بناتے ہیں، جبکہ جدید دور میں موٹر بوٹس اور جدید آلات بھی رینج ہو سکتے ہیں۔ صبح کے وقت ساحل پر تازہ مچھلی کی نیلامی عام طور پر منظرنامے میں پیش ہوتا ہے، جہاں مقامی تاجر اور خریدار جمع ہو جاتے ہیں۔ یہی ماہی خاندان اکثر انہی دیہاتوں میں نسل در نسل رہتے چلے آئے ہیں، اور سمندر کے ساتھ ان کا رشتہ اتنا ہی گہرا ہے جتنا صحرا کے باسیوں کا اپنے اونٹوں اور بکریوں سے بالکل ہے۔ عمان کے قدیم آباشی کے نظام فالج کا ذکر کیے بغیر یہاں کی دیہاتی زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جس میں پہاڑوں سے زیر زمین یا زیر زمین کے اوپر نہریں بنا کر پانی کھیتوں اور گاؤں تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ نظام ہزاروں سال پرانا ہے اور آج بھی اس طرح کام کر رہا ہے۔ ہر گاؤں میں پانی کی تقسیم کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، جس کے تحت ہر خاندان کو مخصوص وقت پر پانی ملتا ہے، اور یہ حق نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے۔ اسی فالج کی پانی سے کھجوروں کے باغات اور دیگر فصلیں سیراب ہوتی ہیں۔ دوستو آپ کو عمان کی ثقافت کیسا لگا؟ کیا عرب ممالک میں یہ ایک بہترین ملک ہے؟ آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنے رائے ضرور دیں۔ عمان کے عربی اتنے زیادہ امیر ہونے کے باوجود وہ اپنے مٹی سے لگے ہوئے ہیں، اپنی ثقافت سے لگے ہوئے ہیں، بھیڑ بکریوں سے اپنا گزارا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ان سے محبت زیادہ کرتے ہیں۔ وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ ان کی زندگی سے مطمئن ہیں؟ اگر آپ ان کی زندگی سے مطمئن ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ہاں، جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نئی کوئی اچھی بہترین ویڈیو کے ساتھ، اور ہاں، یہ بھی بتائیں نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پہ بنانا چاہیے۔